دیش میں اگر یہ دیش اسلام میں آنا ہے تو ضرور ہم لوگ صلاح پڑھنا ہے. جب بھی صلاح پڑھنے سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آپ کو حلال کا رزق ملے گا. سب سے بڑا فائدہ حلال کا رزق ملے گا. جب آپ کو حلال کا رزق ملتا ہے, رزق کا مطلب خالی کھانا نہیں, کھانے کے ساتھ کپڑا اور آپ کو گھر ملے گا. اور اس ملنے کے بعد آپ کو سب سے اچھا اور ایک خوشخبری ہے, مرنے کے بعد قبر میں آپ کو پنشمنٹ نہ ملے گی, یعنی کوئی تکلیف نہیں رہے گا. اور جب اٹھ جائیں گے آپ کے اعمال نامہ آپ کے دائیں ہاتھ میں ملے گا, آخری میں آپ جنتی ہوں گے. تو یہ سب کا کارن صلاح ہے. اگر صلاح ادا کیسا بھی مشکل ہو, کئی لوگ بولتے ہیں ہمارا کپڑا اچھا نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ بہت سا بہانہ ہے. کپڑے سے کوئی تعلق نہیں, کپڑے سے تھوڑا پانی, اچھا پانی چھینک صاف ہو جاتا ہے. صلاح کے لیے زمین کدھر بھی ہو ستھرا رکھو, صلاح پڑھو. مورتی بھی ہے ستھرا رکھو, صلاح پڑھو. آپ کا صلاح اس درمیان کے اندر, آپ کا اور درمیان کے اندر ستھرا, اس کے بعد میں مورتی ہو, ٹیمپل ہو, کچھ بھی ہو, آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں اگر اس دیش میں اللہ کا نظام لانا ہے اور شانتی لانا ہے اور اس دیش واسیوں کو جنت کو لے کے جانا ہے, ہر بنی آدم ہے, ہر آدمی انسان جو ہے جنت کے حقدار ہے, اور اس کو معلوم نہیں ہے, معصوم ہے, اس کو گمراہ ہوا ہے, اس انسان کو ہم نے صلاح پڑھنے کے بعد دعوت دیں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا. اور وہی صلاح پڑھے گا اور ہر گھر پہ صلاح پڑھتے رہیں گے, اور اس میں سے خوشبو آئے گا, اور اس زمین میں ہر چیز پھل آئے گی, شانتی رہے گی, خون بہانا نہیں رہے گی, اور اس میں آگے بڑھے رہیں گے. اور اس دیش ایک سٹیج میں ایسا بننا چاہیے کہ زمین کے اوپر ہمیں لوگ دعوت کا کام بھی کرنا ضروری ہے, یعنی اللہ کا توحید سمجھانا بھی ضروری ہے. یعنی صلاح کے بعد یہ معلوم ہونا کہ صلاح کس کے پڑھ رہے, خالصاً اللہ کے لیے, اللہ کے سوا اور کسی کو سجدہ نہیں. تو یہ بات آج زمین کے اوپر بہت کم لوگ معلوم ہے, ہر آدمی کسی کو سجدہ کرتے جا رہا ہے. جب آپ صلاح پڑھیں گے, اللہ کو یاد کریں گے, توحید کو اسٹیبلش کریں گے, جبھی پورا دنیا میں شانتی ہونے کا چانسز. آج وائرس آیا, پورا زمین میں پھیل گیا, ویسے ہی توحید آئے گا, پورا زمین میں پھیلنا چاہیے. جیسے وائرس پھیلا ویسے ہی توحید جانا چاہیے. کوئی مرنے کا, ہر آدمی کو مرنے کا قدر اللہ, مرنے کا ضرور ہے, لیکن شہادت میں مریں گے, اللہ کو عبادت کرتے ہوئے مر جائے گا, وہ جنت میں جائے گا, آخر میں شانتی سے رہے گا. تو اس لیے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں, لوگ جو ہے نا, ہم صلاح کو پابندی سے 5 بار ضرور, وہ تو اللہ کا حق ہے, 5 بار ضرور, کوئی موقع میں ہو, کام کرنے میں جگہ میں ہو, گھر پہ ہو, باہر ہو, کھیت کرتے وقت ہو, آسمان میں ہو, پانی کے اوپر ہو, یہ صلاح معافی نہیں ہو سکتی. ضرور صلاح پڑھنا ضروری ہے. انسان کو ڈر ہونا ہے, جب صلاح کا وقت ہو گیا, اول وقت میں صلاح ادا کر, ہو سکتا ہے ہم مر جائے گا, اس کے بعد صلاح کا وقت بہت لمبی رہتی ہے, کبھی کبھی ہو سکتا ہے ہم مر جاتے ہیں, لیکن صلاح ادا کر جاؤ. صلاح ادا ہو گیا تو ہمارا جسم میں ایک طرف شانتی آئے گی. اس لیے میں آج کا موضوع میں ضرور یہ بات کہنا چاہ رہا تھا, ہم مسلمان لوگ جو ہے نا صلاح کو یعنی کبھی چھوڑنا نہیں چاہتے. انشاءاللہ ہم اس کو پابندی سے پڑھیں گے. اور اس کے بعد میں تو جو ایک سوشل ورکس ہے, حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن, ہر جو لوگ اس میں شامل ہے, یہ کام کر رہا ہے, بہت اچھی کام ہے. مدرسہ اوپن کرے, لوگوں کو جو ہے نا منہج, ایک مومن کا منہج جو ہے نا پڑھا رہے اس میں, وہ بہت اچھی بات ہے, کیونکہ اس میں کافی معلومات ہو جاتا ہے انسان کو, اس سے نالج ادا ہو جائے گی, اور اس کے نالج میں اور ادا ہوتی جائے گی. ایسے سبجیکٹ اسلامک ایجوکیشن جو ہے نا, ہم لوگ جو ہے نا انسٹیٹیوشنل ایجوکیشن ضروری ہے, کیونکہ درس ادھر تھوڑا سنا, ادھر تھوڑا سنا, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا.
لیکن ایک انسٹیٹیوٹ میں مدرسہ میں اس کو مرحلہ بائی مرحلہ اگر ایجوکیشن سمجھائے گا تو ان کو ایک فوقت نالج ملے گی. اسی لیے ہم لوگ بھی جو لوگ نیا اسلام میں آتے ہیں 2.5 years کورس ہمارے پاس ہے. ہم نے اس کو عربی میں سے تیلگو میں ٹرانسلیٹ کروا کے تیلگو میں 2.5 years 5 سیمسٹر ہم پڑھاتے ہیں. لیول 1 لیول 2 لیول 3 لیول 4 لیول 5. جب یہ لیول 5 یہ 5 لیول پڑھے گا تو اس کو اسلام کا بیسک فنڈامنٹل اس کو اچھے سمجھ میں آئے گا. جب بھی کدھر بھی جائے گا, ہندوستان بھی آئے گا, گاؤں میں رہے گا, وہ اسلام میں بنیادی چیز معلوم ہے, صلاح پڑھتے رہے گا, ارکان بھی پورا ادا کرتے رہے گا, مسلم زندگی گزرتے رہے گا. اس لیے یہ جو مدرسہ ہے یہ بہت بڑی کام ہے. ان لوگوں کے ساتھ شامل کرنا, ان لوگوں کو مدد کرنا, اس مدرسہ کو زندہ رکھنا, یہ بہت بڑی اہم کی بات ہے. جو لوگ اس میں کام کر رہے ہیں, میں اللہ کی ریوارڈ ٹو دیم ایوری بڑی. ویسی اور ایک بات یہ ہے کہ شارٹ ٹرم کورسز جو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں یہ بھی اچھی چیز ہے. جو گورنمنٹ کو جو ریسٹرکشنز ہے اس کے فالو کرتے ہوئے آن لائن کورسز بھی پڑھا کرتے ہیں. ہم لوگ بھی آج کل جو ہے نا جو ڈائریکٹ کلاسز نہیں کنڈکٹ کرنے کی وجہ سے ہم لوگ بھی آن لائن کلاسز اسٹارٹ کرے زوم کے ذریعہ. ہمارا لیول 1 لیول 2 کبھی بھی اسٹاپ نہیں ہوا. ابھی بھی میں آج فرائیڈے کے دن میں ادھر سے کلاس لیا, میں نے سعودی میں اسٹوڈنٹس ہے, مختلف جگہ میں اسٹوڈنٹس ہے, ہم نے ادھر سے کلاس لے رہے. لیکن کلاس لینا چھوڑا نہیں ہے, ادھر بھی ہو. آج کل الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دریا بناتے جا رہے. ٹیکنالوجی آ گیا, ٹیکنالوجی اچھے کے لیے ہم لوگ ضرور استعمال کرنا چاہیے. تو انسٹیٹیوشنل نالج قائم کرنا بہت بڑی اہم بات ہے. یہ مدرسہ اچھے چلتے رہنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ اپنے حلال زندگی کے لیے, حلال کمائی کے لیے, جیسے آٹو کیڈ کورسز ہے, جو بھی آپ کا انٹرسٹڈ, ادھر نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن بول کے ہے ادھر حیدرآباد میں, بہت بڑا ایک کنسٹرکشن ایجوکیشن کورسز ہے. اس میں ڈائریکٹر جنرل جو ہے بکشپتی میرے کلاس میٹ ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی بھی مدد چاہیے میں ان سے بات کر سکتا ہوں. اس میں فری کورسز ہے, اور ٹیکنیکل کورسز ہے, کارپینٹر کورس, الیکٹریشین کورس, پینٹر کورس, ویلڈر کورس. دیر آر مور دین 10 ڈفرنٹ ٹائپس آف کورسز ہے. ہاسٹل ہے ادھر, ہاسٹل بہترین ہاسٹل ہے, اسٹائپنڈ بھی دیتے ہیں. تو وہ بھی آپ لوگ استعمال کریں تو آپ کے رزق کے لیے اچھا, حلال کے رزق کے لیے اچھا ہو سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں باقر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. پھر ایک بار یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس سے پہلے ہم لوگ جدہ میں باقر صاحب کے ساتھ انہوں نے ہم کو شامل کرا, ان کے ساتھ میں کئی سوشل ایکٹیویٹیز. تو اسکولس میں ہم کیریئر ایجوکیشن کے بارے میں ایک میگزین نکالتے تھے. تقریباً 4-5 سال ہم نے ادھر نکالا تھا ایجوکیشنس کے بارے میں. اور کافی پور اسٹوڈنٹس کے لیے ہم لوگ کتابیں جمع کرتے تھے, پھر ان لوگوں کو ڈسٹریبیوٹ کرتے تھے. فلڈ ریلیف ہو, اور جو ایکسپارٹیڈس ہے کافی پرابلمس فیس کرتے تھے. ملکی کے بارے میں اس ٹائم یہ پرابلم تھا, ہم نے ملکی کے پرابلم کے لیے اس گورنمنٹ کو زیادہ ریپرزینٹ کر کے اور اس کا بھی حل نکالے تھے 4 سال کے لیے. تو باقر صاحب جو ہے ادھر بھی میں دیکھتا رہا, کافی کام کرتے رہے, اور ماشاء اللہ میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں وہی کام ادھر بھی کنٹینیو کر رہے. انشاءاللہ آپ کا عمر جتنا ہے ادھر تک یہ کام میں جاری رہنا بلکہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں. اور میں خواجہ یزدانی صاحب کو اور وقار الدین صاحب کو تو میرے کو بہت سارا معلوم ہے. طاقت طیبہ ٹرسٹی جو ہے بہت اچھے کام کر رہے تھے, اور ان کے کام ادھر بھی بہت ایجوکیشنل ٹریننگ دے, کافی لوگوں کو جدہ میں اور جاب ملنے کا اپرچونیٹیز دلایا. طاقت طیبہ ٹرسٹ ابھی بھی میرے پاس ابھی بھی چلتا ہوا, تقریباً 40 سال سے میں اس کو دیکھتا تھا. میں خود جا کے آٹو کیڈ جو ہے طاقت طیبہ ٹرسٹ میں سیکھا ہوں زمانے میں. تو یہ سوشل آرگنائزیشن جو ہے نا یہ بہت اہم بات ہے. انسانوں کو ہمت دلاتا ہے, ٹریننگ دے کے ہمت دلاتا ہے, اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہنے کا ایک ہمت آتا ہے, اور اس میں کمائی بھی, حلال کا کمائی بھی آتا ہے. تو ایسے انسٹیٹیوشنس کے ساتھ جاری رہنا ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. اس چند باتوں سے میں ایک ہی بات آخری میں یہ بتاؤں, شرک سے دور رہو. کوئی بھی مشکل آئے گا, ہر چیز کوئی بھی مشکل آئے دو, کچھ بھی مشکل آنے دو, اور کون سے بھی تکلیف آنے دو, کبھی اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کے پاس نہیں.
یہ اگر جنت میں جانا ہے خالصاً اللہ کو عبادت کرو اور کوئی ضرورت نہیں ہے. کائنات پورا ایک پہلے کائنات نہیں تھا اور تھوڑے وقت کے بعد پورا کائنات نہیں رہے گا, لیکن وہ اول ہو وہ آخر ہو. اللہ نے پہلے بھی تھا آخر میں رہیں گے. ایسا کائناتوں کو فائدہ کرتے رہے گا, جاتے رہے گا, فائدہ کرتے رہے گا, جاتے رہے گا, لیکن اللہ وہ سمجھ ہمیشہ رہنے والا ہے اور ان کو پکڑ کے رہنا ہے. ہمارے کو ان کے ساتھ جنت میں جانا ہے اور ان کو دیکھنا بھی ہے. خواہش نیت یہ رکھنا ہے ہم ضرور اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. سو اس تین باتوں کے ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ میرے کو یہ اپرچونٹی ہے حیدرآباد ڈیجیٹل فاؤنڈیشن میں شکریہ ادا کرتے ہوئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کروں گا جو حیدرآباد ایجوکیشن فاؤنڈیشن سے مجھے بولنے کا کہنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی. اس کے بعد میں نعمان سر کا شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے ہر موڑ پہ میرے ساتھ دیے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں 2 ڈگری کالجز ووکیشنل پیرامیڈیکل اور ہائی اسکولس وغیرہ رن کرتا ہوں. مگر یہاں پر جو باتیں ہوئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سو بنو وَمَنْ أَحْسَنُ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, اللہ کے داعی بھی بنو بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قرآن میں. تم ڈاکٹر بنو, سائنٹسٹ بنو, واٹ ایور, بزنس مین بنو, تجارت کرو, کیا کرتے کرو, مگر اللہ کے داعی بنو. اس لیے داعی بنو کہ اللہ کا پیغام پہنچانے والے بننا ہمارا فرض عین ہے. تو ہم سب سے پہلے اللہ کے داعی بنیں گے, باقی کے سب تاجرین بنیں گے یا انسٹیٹیوشن چلانے والے بنیں گے. اور جیسا کہ ابھی یہاں پر کورس آٹو کیٹس کورسز ہے, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں ایسے بے روزگار بچوں کے لیے ایسے اسکلز کے سینٹر گورنمنٹس کے پروجیکٹس رن کر رہا ہوں جو اس میں جو بھی بچے 10th پاس ہے ان لوگوں کو گورنمنٹ کورس دے رہی ہے اور گورنمنٹ 100% جابس بھی دے رہی. تو ایسے کورسز 3 منتھس کے شارٹ ٹرم کورسز ہے. فوڈ اینڈ اکوموڈیشن بھی فری ہے بوائز اینڈ گرلس کے لیے. وہ کورس بھی اگر آپ لوگ کر لیے تو لاٹ آف کورسز ہے. وہ کورس میں جلدی نہیں سنا سکتا. جو ایمرجنسی ٹیکنیشین سے, لیب ٹیکنیشین سے, فرسٹ ایڈ ٹریننگ کورسز ہے, ایسے لاٹ آف کورسز ہے. اور میں یہ چاہوں گا کہ جیسا کہ چائنا ہے اسی طریقے سے حیدرآباد کو چائنا بنانا یہ چاہ رہا ہوں میں. 150 پروڈکٹس مینوفیکچرز کس طریقے سے کرتے ہیں وہ یونٹس میں آپ لوگوں کو بھی سکھانا چاہ رہا ہوں. اگر اپنے بچے اگر اپنی قوم اگر 150 پروڈکٹس اگر یونٹس اگر اسٹیبلشمنٹ کرنا اگر سیکھ جائیں گے انہوں لاٹ آف کیا ہوتا ہے یونٹس کیا ہوتا ہے مینوفیکچرنگ یونٹس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اور آپ کسی کو آپ نوکری لینے کے لیے نوکری دینے والے بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ایسے کیا ہوتا ہے 150 پروڈکٹس ہے اور سٹوین کے کئی ایسے گورنمنٹس کورسز ہیں. وہ کورسز بھی آپ لوگ سٹوینس کے کیا ہوتے ہیں لاٹ آف کورسز ہیں. وہ کورسز بھی میں آپ لوگوں کے انسٹیٹیوشنس کو بھی میں ٹائی اپ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ بھی گورنمنٹس کورسز ہیں جو 3 منتھس 4 منتھس 6 منتھس کے کورسز ہیں. وہ کورسز کرنے سے بھی آپ لوگوں کو بینیفٹس رہیں گے. انڈیا نے پورے ورلڈ میں سٹوین کے کورسز کر کے ورلڈ میں لوگ ارننگ حاصل کر رہے ہیں, جابس حاصل کر رہے ہیں. ایسے کورسز کرنے سے آپ لوگوں کے لیے بینیفٹ رہے گا. اور جیسا کہ ابھی نے صاحب نے بتایا ہم لوگوں نے مسجدوں بنا دیے مگر مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں. ایسے کئی مساجد ہے جو 3 مصلی 4 مصلی صرف فجر کی نماز میں. تو یہ کس کے اوپر ذمہ داری ہے؟ یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے کہ کیا بنا اس کو آباد کریں. کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. ہر گھر کو کھٹکا مارے اور قرآن کے دعوت کا کام کرے اور دین کا کام کرے اور مسلمانوں کو اضافہ کرنے کا کام کرے. یہ ہمارا زندگی کا مقصد بن جانا چاہیے. جزاک اللہ خیر. میں حسام الدین صاحب کی یہ تحریک سننے کے بعد میں یہ اعلان کرنا مناسب سمجھوں گا کہ آج گریجویشن سیریمنی ہے کیلیگرافی کی. تو یہی کورس ہم رمضان کے بعد اولڈ سٹی میں بھی آٹو کیڈ وغیرہ کے ساتھ جو ہے شروع کرنے جا رہے ہیں جس میں آپ کا پورا تعاون رہے گا. انشاءاللہ دعا کریے کہ جو ہے ہم کامیابی کی طرف گامزن ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ جو ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے
کہ ہمیں آج کے اس محفل کو سجانے کے لیے ایسے پیپر کے پورا اہتمام کرنے کے لیے کیلیگرافی کا باسل صاحب جیسے شخصیت سے ہمارا کام نکلا. آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اس قدر شب و روز محنت کا کام ہے کیونکہ آپ کی نوعیت کی منفرد محفل حضرات. کئی لوگ تو یہ جانتے بھی نہیں کہ کیلیگرافی کیا چیز ہے اور بعض حلقوں میں تو کیلیگرافی کی اہمیت صلاحیت ہی نہیں جاتی. تو میں خوشی ہے کہ آج ایسی محفل سجائی گئی ہے کہ یہ جو ہے یہ رہنمائی کا کام کرے. کہ زیادہ کچھ بولنے کا موقع اس وجہ سے ملی ہے کہ آج کی عبادات کے بارے میں آپ کو واقف ہے. ایک زمانہ تھا کہ آج کے دن گھروں میں جھاڑو نہ دیا جاتی تھی, قبرستانوں کی وزٹ کی جاتی تھی, اور ایک ایسا بھی تھا آپ کو معلوم ہے کہ اس میں شعبان کی عید کے نام سے آپ کیا جاتا ہے اور پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں. تعجب کرے گا جیسا ہولی میں رنگ کھیلا جاتا ہے اور دیوالی میں پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں, تو ایسا ہمارے گھروں میں پٹاخے چھوڑ دیتے ہیں. اور اس کا جواز کیا تھا؟ جواز یہ تھا کہ ارواح جو ہے گھر کو آتے ہیں. اور وہ ظاہر ہے کہ ایسی ذہنیت کو بدلنے کے لیے علماء نے بہت کوشش کی. اور اس کے بعد پٹاخوں کی دکانیں لگتی تھیں. یاد ہے پٹاخوں کی دکانیں لگتی تھیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اصلاح ہو کر یہ آج میں آج ایک اور بات کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا. میں سمجھتا ہوں حسام الدین صاحب کا حسام الدین صاحب نے جو تجویز پیش کی ہے اس میں کافی تعاون کی ضرورت ہے اور اس کی پلاننگ کی ضرورت ہے. مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اپنے ذمہ لیا ہے اور کام ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کئی حلقے ایسے ہیں جو آپ کے اس کام سے واقف نہیں ہیں. خود ہم بھی واقف نہیں ہیں. آج آپ کو بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں باخر صاحب سے گزارش کروں گا نصر بھی اور کہ ہماری تنظیم کے ذمہ داروں سے کہ آپ کے تعاون سے اس کام کو آگے بڑھائیں. اور میں اس بارے میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ باخر صاحب کی شخصیت جو ہے اب یہ ان کے منہ پہ تعریف کرنے کی بات ہو جائیں گی کہ جتنا سے ہی ان میں تو اور ان کے حلقے میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ جن کو ان کی رہنمائی بھی حاصل ہوئی ہے اور ان کی دعوت کی وجہ سے انہوں نے کئی کام سوشل ورک کے سروس کے کیے. میں آج سے کم ان سے 30-40 سال سے واقف ہوں. یہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نعمت ہے کہ وہ اس قسم کی شخصیت کو آپ ہی اندازہ لگائیے کہ آج آپ گھنٹے در گھنٹے میں بیٹھ کر آپ جو کچھ دیکھیں اس کے لیے کب سے تیاری اور کتنی تیاری کر دی ہے. آج کئی حضرات ایسے ہوں گے جن کو جو ہے ان ایکٹیویٹی کی واقفیت نہیں ہے. مجھے یقین ہے کہ ان کی کوششوں کاوشوں سے یہ بہت بات پھیلے گی اور نہ صرف یہ بلکہ اضلاع میں بھی اس کی ضرورت ہے. دیکھیے کہ اضلاع میں کسی ایک ضلع کو منتخب کر کے یہ وہاں اگر آپ ضلع میں شروع کریں گے اور لوگ واقف ہوں گے تو آپ بتانے میں آئے گا کہ دوسرے ضلع سے اس کو پھیلنا چاہیے. ضرور میں یہاں کے عملے کو اور طلباء کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں. جس جاش کشانی سے انہوں نے کام کیا ہے اور کتنے کم عرصے میں یہ جو ہے بہت قابل تعریف ہے. ہماری رفیع سلیم صاحب کی رہنمائی اور ان کے تنظیم کے ساتھ دلچسپی کا قابل ذکر بہت ضروری ہے کیونکہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر ان کے پرسنل نگرانی نہیں ہوتی اس کا وجہ نہیں ہوتا, جگہ کی فراہمی نہیں ہوتی تو آپ ہی سوچیے کہ ایسا ہمارے لیے کس طریقے سے یعنی آج کا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہے. مجھے اس سے کہنا تو بہت کچھ ہے, کوئی اور موقع فراہم کیا جا سکتا ہے, لیکن آج چونکہ ایسا موقع ہے کہ آپ کئی لوگ
आप तो जानते हैं कि हमारी ऐसी हमारे इंतखाबात हैं अरवाह बहुत है और मुझे वक्त सब के मास का करीब हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा कुछ आज कहना नहीं, अगर ऐसे मौके पर हम तो आपके और हमारे दरमियान बात का लगेगा और एक दूसरे से इस्तेफादे का और आपके मुफीद मशवरों पर काम करने को मैं खास तौर पर आज के इस महफिल की इस डिशेस के इंतखाब में जिन जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, खुसूसन बाखर साहब और हमारे इकराई का परिणाम लेना मुश्किल है, आप सबकी तरफ से मैं मशकूर हूँ। पहले तो अल्लाह ताला का मशकूर हूँ इस किस्म की महफिल में बैठने का मौका दिया और फिर जो हज़रात यहाँ पर तंगाती हैं उन्हें मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके तरक्की के लिए ये है कि प्रोफेसर शहाबुद्दीन साहब की सरपरस्ती हमारे दीनी मदारिस के लिए जो है वो हमेशा गुनागुन मसरूफियात के बावजूद हमारे काम में दिलचस्पी लेते हैं और जो है ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि अपने दुआ से इस जलसे का इख्तिताम ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا كفر عنا سيئاتنا يا كريم اللهم بارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في شفاعتنا وبارك لنا في حياتنا يا رب العالمين اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الدنس كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ربنا لا تخزنا يوم القيامة اللهم إنا نسألك ما سألك به النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ ما استعاذ به النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. हैदराबाद एजुकेशनल फाउंडेशन इस मकसद के लिए बनाया गया कि हमारे पास जो है पिछड़े बहुत ही तालीम में हमारे बच्चे जो है बहुत पिछड़े हुए हैं और स्पेशली हम जो है 140 स्कूलों का सर्वे करने के बाद ये देखें कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कलमे नहीं आते, नमाज नहीं आती, तो उसके लिए हम जो है कुछ स्कूलों को 10 स्कूलों को चूज़ करके 2017 में ये काम शुरू करें कि उनको मोमिन बनाएंगे। पहले जो है उनको इस्लाम की तालीम देके उनको जो है मोमिन बनाएंगे। मौलाना अली हसन नदवी साहब का एक कोर्स है मोमिन, वो जो है हम स्टार्ट करें और उसको 17 के बाद जो है 18 में 20 स्कूल करें। उसके बाद अब 30 स्कूलों में 7,200 तलबा वो कोर्स जो है अटेंड कर रहे हैं और गैर मसलकी कोर्स है, इसमें कोई तनाज़ा नहीं है। सारे मुसलमानों को वही कुरान पढ़ना है, नमाज के उतने ही रकात है, तो झगड़ा के का है। तो इस तरह से हम जो है गैर तनाज़ाई चीज़ों को लेकर हम जो है आगे बढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ये स्कूल जो है अगर स्कूल खुल जाएंगे तो हम जो है 50 स्कूल करने का प्रोग्राम है और इससे ये होगा कि मस्जिद तो बना रहे हम, लेकिन उनको आबाद करने के लिए नमाजी पैदा करना, ये हमारा मिशन है। और इसके अलावा हम जो है कुछ यानी कैलीग्राफी और ऑटोकैड वगैरह के कोर्सेज भी फ्री किए हैं और उनका आज ग्रेजुएशन सेरेमनी था जिसमें बच्चे जो है अपने फ़न का मुजाहरा करें और लोगों में जो है मसरत की लहर दौड़ गई कि जो है ये बच्चे इतना अच्छा सीख लिए हैं 3 महीने के अंदर। तो हमारे आसिम हक़ानी साहब जो है जो है वो कैलीग्राफी के उस्ताद, उनका कमाल है कि जो है बच्चों को बहुत ही दिलचस्पी से वो सिखाए और जो है इंशाल्लाह हम इसका और एक सेंटर जो है वो ओल्ड सिटी में खोलने जा रहे हैं रमज़ान के बाद इंशाअल्लाह ताला। उसमें
یعنی جتنا بھی ہو سکے ہم جو ہے اس کو ہر ایریے میں ہر اس میں جو ہے عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آٹو کیڈ اور کے کورسز اور یہ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے یہ کام آگے بڑھے، ہماری کوشش ہے اور اسکولوں کو اڈاپٹ کرنا ہے اور اس کے لیے ہم کو تقریباً جو ہے 20 لاکھ کا ڈیفیسٹ ہے، اس کے لیے ہم کوشاں ہیں۔ اللہ سے امید ہے کہ جو ہے وہ اسکولس جب بھی کھلیں گے تو ہم جو ہے اس میں 10 اسکول کا فوری جو ہے ایک لیپ لے کے جو ہے اس میں اضافہ کریں گے اور اس کے لیے فنڈز کے لیے ہم جو ہے اہل خیر حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ جو ہے دام درہم سخن ہے، اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دے کر جو ہے ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ۔